نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اس پس منظر میں ہے کہ پچھلے 4-5 جمعے جو ہیں وہ میں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی۔ ربیع الاول شریف کے اندر جو موقع اور موضوع کی مناسبت سے آپ نے مسلسل اس موضوع پر گفتگو سماعت فرمائی۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اسی محبت کا جو تقاضا ہے اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ اعلان فرما رہے ہیں اور اللہ کے حکم پر فرما رہے ہیں، قل اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انی یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی الرسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی عالمگیریت ہے، یعنی جس سے ہمیں یہ بات بحیثیت مسلمان سمجھنی ہے اور اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے صرف نبی بن کے نہیں آئے اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، جو آپ کو مانے آپ اس کے بھی نبی ہیں اور جو آپ کو تسلیم نہ کرے اس کی طرف بھی آپ ہی نبی بن کر آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے پیارے حبیب آپ اعلان فرما دیجیے اے لوگو، مجھے تم سب کی طرف نبی الرسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں اور محبت رکھتے ہیں تو پھر یہ بھی لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا جو عالمگیر تصور ہے پہلے اس کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کو پوری انسانیت کی طرف پیغام کے طور پر لوگوں تک ٹرانسفر کریں۔ یعنی اب میری اور آپ کی ذمہ داری پھر بڑھ گئی، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اپنا جس طرح تعارف کروایا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں کہا، رب المومنین نہیں، رب العالمین ہے، سب انسانوں کا، تمام عالمین کا رب۔ اور قرآن مجید کا تعارف ذکر للعالمین کے الفاظ کے ساتھ کروایا کہ یہ پوری انسانیت کی طرف یہ کتاب جو ہے اتاری گئی ہے، سب جہان والوں کے لیے اس میں تذکیر ہے، نصیحت ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا جو تعارف کروایا تو وہ بھی یہی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ رحمت للعالمین بن کر آنا۔ اور یہ جو ابھی آیت میں نے پڑھی ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو اس کا تقاضا پھر کیا ہوا؟ اس کا تقاضا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو محدود کرنا
یہ گویا کہ اس تصور نبوت و رسالت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، اس تصور سے ناآشنائی کا نتیجہ ہوگا، اس لیے کہ وہ صرف ہمارے نبی نہیں ہیں بلکہ سب کے نبی اور رسول ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب۔ جو تعلیم ہمیں دی گئی تھی، جو ہماری مجلسوں کا بنیادی موضوع تھا، اور جو صحابہ کرام نے سمجھا اور پوری دنیا کے اندر بحر ظلمات میں جنہوں نے گھوڑے دوڑا دیے، اس سوچ اور فکر کے ساتھ کہ ہم نے اپنے پیغمبر کے پیغام کو پوری دنیا تک لے کے جانا ہے اور مسلسل لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ تو لہٰذا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ گلوبل ہے، عالمگیر ہے، پوری انسانیت کے لیے حضور نبی بن کر آئے۔ اور اب آپ اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے پھر یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو غلبہ ہے وہ ہے مغرب کی فکر کا، سیکولرزم۔ آپ کی میری عمر جو ہے، اس عمر کے لوگ نسبتاً اس فتنے سے چونکہ پوری طرح آشنا نہیں ہے، اس لیے اتنے متاثر بھی نہیں ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ مغرب کے سیکولرزم سے متاثر ہو رہی ہے، اور مغرب نے، اہل مغرب نے، ابھی اسمبلی کے اندر اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے قانون پاس ہوا ہے، تو ایک اندازے کے مطابق صرف پاکستان میں سے 1 کروڑ لوگ ملک سے باہر ہیں، جن میں سے 70 لاکھ لوگ وہ ہیں کہ جو ووٹ ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں، اور شاید باقی لوگ بھی اس پوزیشن میں آ جائیں۔ تو یعنی، اور یہ لوگ کہاں پر ہیں؟ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے پاکستان کے لوگ، یورپ اور مغرب اور عرب ممالک، پوری دنیا کے اندر۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا کے اندر ہیں، اور انہیں یہ بات کون بتائے گا اور کون سمجھائے گا کہ تم نے جہاں بھی جانا ہے تم اسلام کی نمائندے ہو، پاکستان کے نمائندے ہو، تو پہلے تمہیں خود تو پتہ ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں اور آپ، ہم جب تک اپنے حلقوں کے اندر اس فکر کو پروموٹ نہیں کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف نبی و رسول بن کر آئے تھے، اگلی نسلوں اور پیڑھیوں تک ہم یہ پیغام نہیں پہنچائیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا حق ادا نہیں کریں گے۔ مغرب نے جو تہذیبی تجربے کیے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کے ہاں جو تصورات عقیدے کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس حوالے سے اسلام کا تصور کیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ بھائی جب تک آپ اپنے دین کو نہیں سمجھیں گے، اور مغربی فکر جس طرح تیزی کے ساتھ نفوذ کر رہی ہے، سوشل میڈیا نے سارے فاصلے ختم کر دیے ہیں، آج زیادہ ضرورت ہے چھوڑیں اس فرقہ واریت کو، نکلیں اس سے اوپر اٹھ جائیں، اور نبی کے پیغام کی جو عالمگیریت ہے اس کو دوبارہ دریافت کریں۔ اب بات میرے اور آپ تک نہیں رہتی، میری یہاں کھڑے ہو کے بات کرنا پوری دنیا کے اندر جا رہی ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو وائرل کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر دیکھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دور جو ہے اس کے اندر پہلے کی نسبت زیادہ ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے پیغام کی عالمگیریت کو سمجھیں۔ دنیا نے عالمگیر پیغام کس چیز کو بنایا ہے؟ یورپ اور مغرب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے افکار اور نظریات کا جائزہ ہمیں لینا چاہیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ گویا کہ عورت کو پہلی دفعہ حق جو ہے وہ مغرب نے دیا ہے، حقوق نسواں، آزادی نسواں۔ لیکن یہ بات دنیا کو کون بتائے گا؟ عملی طور پر، فکری اور نظری اعتبار سے
کہ یہ عورت کے حقوق کی جو بات تم نے کی ہے، تمہارا مسئلہ تو اور ہے. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے عورت کو حقوق دینے کی بجائے اس کو مرد کے مد مقابل بلکہ اس کے فریق مخالف کے طور پر کھڑا کر دیا. مرد اور عورت کی لڑائی کروا دی ہے. اگر تم عورت کے حقوق کی بات کرو تو اس نبی کے پیغام کو دیکھو جو نبی پوری انسانیت، ہر خطے اور ہر صنف اور ہر جنس کے لیے نبی بن کر آئے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یعنی بات اٹھائی جاتی یہ آزادی مارچ عورت کے حوالے سے، حقوق نسواں کے حوالے سے، پتہ نہیں کیا کیا. یہ ہمارے ہاں بھی بڑے بل پاس ہوتے ہیں. پیچھے ایک بل پاس ہوا ہے بڑا خطرناک، وومن پروٹیکشن بل. اس سے پہلے کچھ اور بل، اور ابھی بھی پائپ لائن کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. مغرب کے دباؤ کے نتیجے میں یہاں پر قانون سازی ہو رہی ہے. کس نام پر؟ کہ جی عورت کو حقوق ملنے چاہیے. اور کس پیرائے میں ملنے چاہیے؟ جس پیرائے میں مغرب چاہتا ہے. تو یہ دنیا کو کون بتائے گا بھائی کہ وہ حقوق جو مغرب کی طرف سے عورت کو دیے جا رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس سے زیادہ مرد اور عورت کی نفسیات کے مطابق جو حقوق دیے ہیں وہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. تو یہ کون دنیا کو بتائے گا؟ ہمیں صرف یہ کتابوں میں لکھا ہونا، قرآن مجید میں لکھا ہونا، حدیثوں میں لکھا جانا اور سیرت کے اندر اس کا تذکرانا، یہ تذکرہ تو موجود ہے، لیکن وہ تذکرہ ہمارے لیے کب ہماری زندگی کو بدلے گا؟ جب ہم اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے. لیکن ہمیں نظری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی دنیا کے سامنے یہ منظر رکھنا چاہیے کہ پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرد ہیں جنہوں نے عورت کو سب سے بڑھ کر حق دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے مشرق اور مغرب ہر خطے اور علاقے کی عورت کے لیے ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے عورت کو اس درجے حق دیا کہ اس کی رضامندی کے بغیر والدین کو حق ہی نہیں ہے کہ اس کا کسی جگہ پر نکاح بھی کر سکے جب تک وہ اس کو راضی نہ کر لے، اور وہ بھی خوش دلی کے ساتھ. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ تھی، باندی تھی. اسی دور میں ان کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا. بعد میں حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کر دیا. اب جب باندی آزاد ہو جائے تو اس کا اختیار ہوتا ہے، چاہے تو خامد کے ساتھ رہے اور چاہے تو نکاح ختم کر دے. اب حضرت مغیث کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ تو چونکہ آزاد ہو گئی ہے تو اب یہ تو میرے ساتھ پتہ نہیں رہنا چاہے یا نہ رہنا چاہے، اور وہ بڑی محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف لوگوں سے سفارش کروائی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں نے سنا ہے کہ بریرہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اب اس نکاح کو ختم کر رہی ہوں، تو آپ میری اس کے سامنے سفارش کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. یہ صحیح بخاری کتاب الطلاق کے اندر یہ واقعہ پورا موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا کہ تمہارا خاوند تم سے بڑی محبت کرتا ہے، اسی کے ساتھ رہو اور نکاح کو ختم نہ کرنا. تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ظاہر ہے کہ حضور کے خاندان میں خدمت کی ہے، حضرت عائشہ کی زیر کفالت رہی ہے، تو اس دور کی خواتین بھی بڑی لرنڈ ہوتی تھی، صاحب علم اور صاحب فکر ہوتی تھی. تو آگے سے کیا کہا، عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں. جانتی تھی کہ اللہ کے رسول کا اگر حکم ہے تو پھر تو اس کے سامنے مجال نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. اور اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکم نہیں دے رہا، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں. تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول پھر میں اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گی. آپ اندازہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہے، پھر بھی انہوں نے اپنا حق استعمال کیا اور حضرت مغیث سے الگ ہو گئے. یہ کون سی سوسائٹی ہے اور یہ کون سا ماحول اور معاشرہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا ماحول بنایا ہے کہ ایک عورت اس چیز کا پورا حق رکھتی ہے کہ وہ اپنی آزادانہ رائے کا اظہار کر سکتی ہے۔ ایک صحابی نے اپنی بیٹی کی کسی جگہ پر شادی کر دی، نکاح کر دیا، تو بیٹی آ گئی حضور کے پاس شکایت لے کے، یا رسول اللہ مجھ سے پوچھے بغیر نکاح کیا ہے، لہٰذا میں چونکہ مجھے پوچھا نہیں گیا اس لیے میں اپنا حق استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد محترم کو بلا لیا اور کہا کہ ہاں بھی آپ نے اجازت نہیں لی تھی بلکہ بطور وکیل اپنا اختیار استعمال کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو اجازت دی کہ چونکہ شرعی طور پر تمہارا جو حق تھا وہ تمہیں نہیں ملا، لہٰذا تمہیں یہ حق ہے، چاہو تو اس نکاح کو قائم رکھو اور چاہو تو ختم کر دو۔ جب اس نے اپنا حق لے لیا تو اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ اب میں اپنے اس نکاح کو اپنی رضامندی سے باقی رکھتی ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ حق شریعت محمدیہ نے عورت کو دیا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، کیا انسانی تاریخ میں اس سے پہلے جبکہ عورت کو محض ایک مال سمجھا جاتا ہے، ایسا معاشرہ جس میں عورت خامد کی وفات کے بعد وراثت کے مال کی طرح تقسیم ہوتی تھی آگے، یہ اس معاشرے کے اندر یہ عورت کو حق دیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اندازہ فرمائیں کہ یہاں تک وراثت، حق مہر، ترکہ، یہ سارے حق کس نے دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ اور اس میں مزید آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کے اندر باقاعدہ یہ قانون پاس کروایا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، 21,914 نمبر حدیث ہے، یہ باقاعدہ قانون پاس کروایا کہ اگر کوئی عورت اپنا حصہ ہبہ کر دے اپنے گھر والوں کو، اگلے گھر جا رہی ہے نا تو ہبہ کر دے، تو اس کا ہبہ اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک وہ اگلے گھر پہنچ نہ جائے، 1 سال گزر نہ جائے اور کوئی اولاد جن نہ دے، اس وقت تک اگر وہ اپنا حق واپس لینا چاہے تو اس کو اس کا حق ہوگا۔ یہ کس نے حق دیا ہے؟ یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق دیا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ عورت کو اس کے حق اور حصے سے، شہروں کے اندر بھی یہی خرابی ہے اور دیہاتوں کے اندر تو بہت زیادہ ہے نا، زمیندار جو طبقہ ہے ان کے اندر تو بہت زیادہ خرابی ہے کہ شریعت عورت کے حق کو اس درجے تسلیم کرتی ہے کہ اگر کوئی عورت، ایک فقہ کا اصول ہے، فقہ کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ لا رضا مال اضرار، کہ اگر جہاں نقصان ہو کوئی راضی بھی ہوگا تو اس کی رضامندی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی عورت رضامندی کے ساتھ بغیر حق مہر کے نکاح کر لے، نکاح ہو جائے گا، حق مہر ساقط نہیں ہوگا، پھر بھی حق مہر لازم ہے۔ اب مہر مثل ہوگا، یعنی اس کے خاندان کے اندر جو رواج ہے، جتنا اس خاندان کے اندر اس کی کزنز وغیرہ جو حق مہر لیتی ہیں، یا جو ویسے اللہ معاف فرمائے ہمارے ہاں تو یہ بھی ایک عجیب و غریب کلچر ہے جس پر میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ایسی تباہی مچی ہے، ہم لوگ اتنے غیرت مند ہیں کہ ہمیں کہیں شریعت نظر نہیں آتی اور نہ کبھی یاد ہوتی ہے۔ جب حق مہر لکھا جانے لگتا ہے تو اس وقت لوگ کہتے ہیں جی حق مہر شرعی لکھو، اور حق مہر شرعی کیا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ حق مہر شرعی یہ ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے، بچی اور اس کے خاندان کی اوقات کیا ہے، ان کے ان خاندانوں کے اندر کتنی مال، دولت، تعلیم اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اب بچی اتنی تعلیم یافتہ ہے تو لازم ہے کہ بچی کے اس سٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے
تم لوگ جو اس کو اپنے گھر کے اندر عزت بنا کے لے کر آنا چاہتے ہو، اس کے معیار کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے احترام اور وقار کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ حق مہر متعین کرو۔ ہمارے معاشرے میں بچیوں والے تو بیچارے ڈرتے رہتے ہیں، تو کوئی تقاضا تو کرتا نہیں ہے، لیکن میں اور آپ تو کر سکتے ہیں نا۔ میں نے ابھی اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کی، ماشاءاللہ وہ آپ پی ایچ ڈی ہے، ابھی یو کے اندر وہ ایک یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہوا ہے، اور اس کی بیوی بیگم جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر پروفیسر لا ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے۔ تو حق میں نے پوچھا گھر والوں سے کہ آپ کی جو خواہش ہو، تو وہی خوف جو بچیوں والوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اب اتنی پڑھی لکھی بچی ہے، وہ کہہ رہے نہیں جی جو آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ رہے۔ میں نے کہا آپ تقاضا کریں، تو ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ تقاضا کریں۔ حتیٰ کہ میں نے اپنے طور پر 7.5 تولے سونا اور 5 لاکھ علاوہ یہ حق مہر میں نے خود اپنے قلم سے لکھا، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں لوگ کروڑوں اربوں کے مالک ہیں اور شرم نہیں آتی جب بہو بنا کے کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لاتے ہیں، تو اتنی شرم نہیں آتی کہ اپنی جو تمہاری حیثیت ہے، جتنے کہ تم پٹاخے اڑا دیتے ہو، جتنا کہ تمہارا کراکری کا خرچہ ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں تم اس کے حق مہر کے اندر لکھ سکتے۔ اور کیا ہے جی پتہ نہیں نباہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اللہ معاف فرمائے۔ جن اتنی بد نیت جن لوگوں کی ہو وہاں خرابیاں ہی ہوتی ہیں۔ یہ نیت رکھیں کہ ہم کسی کی عزت کو اپنے گھر میں اب ہماری عزت بنانے لگے ہیں، اس کو اور اس کے وقار اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی اوقات اور اپنی طاقت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق جو ہے وہ یہ حق مہر شرعی ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کس چیز کو شرعی حق مہر بنا لی ہے۔ وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح والا واقعہ تو میں کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا کہ علی کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر بھی کہا کہ جاؤ پہلے جا کے حق مہر کا انتظام کرو، اور 400 درہم آج کے دور میں چاندی کے درہم ہوں تو یہ کوئی 1 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ حق مہر بنتا ہے۔ کس سے لے رہے ہیں؟ حضرت علی جیسے فقیر آدمی سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مذہب ہے، یہ وہ تہذیب ہے جس میں عورت کو اس درجے حق دیا گیا۔ تو ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے عملی طور پر، حضور سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ یورپ اور مغرب کو بتاؤ مسلمانوں کہ جتنی عزت ہمارے ہاں عورت کی ہے تمہارے ہاں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہم اس کی رائے کو بھی اہم سمجھتے ہیں، ماں بہن بیٹی بیوی کی حیثیت سے اس کا احترام لازم ہے، اور ہم اس کو اپنی وراثت کے اندر، اپنے ترکے کے اندر، اپنے حق مہر کے اندر ہر جگہ پر جو بھی شریعت نے اس کو حق دیا ہے ہر جگہ پر اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں، مشورے میں اس کو شریک کرتے ہیں، گھر کے اندر اس کا احترام اور وقار اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور میں تو اکثر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی گھر گھرانہ دیکھنا چاہتے ہیں نا، گھر گھرانہ دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ گھر گھرانہ دیکھنے کے لیے فیکٹریاں گننی شروع کر دیتے ہیں، لوگ گھر گھرانہ دیکھنے کے لیے مال و دولت گاڑیاں کتنی ہیں، گاڑیاں کتنی ہیں، کوٹھیاں کتنی ہیں، زمین اور جائیداد اور مربع کتنے ہیں، اور خدا کے بندو یہ دیکھو کہ اس گھر کے اندر عورت کی عزت کتنی ہے۔ اگر اس گھر کے اندر عورت کی عزت ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ بچی جب آپ کے گھر میں آئے گی تو اگلی نسل زبردست صلاحیتوں کی مالک پیدا ہوگی، اور اللہ کے فضل سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ دولت ڈالتا پرچھاواں ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں، واقعی ایسا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ چیز دیکھنے والی ہے، اور یہ حق عورت کو کس نے دیا ہے؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوری انسانیت کی طرف نبی ہیں، اور یقیناً ہیں، تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ گلوبل ویژن ہے عورت کے حوالے سے، اس کو فکری طور پر، علمی طور پر اور عملی طور پر پروموٹ کرنا چاہیے۔ اگر حضور سے محبت ہے تو پھر عورت کے حق کو پہچانو اور دنیا کو بتاؤ کہ وہ حقوق نہیں ہے جو تم نے عورت کی آزادی کے نام پر دیے ہیں، بلکہ وہ اصل میں حقوق ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ اب آگے چلیے کہ یورپ اور مغرب اپنی تہذیب کی جو عالمگیریت جن اصولوں پر رکھتے ہیں، اس میں پہلا نقطہ کیا میں نے عرض کیا کہ وہ حقوق نسواں یا آزادی نسواں، اور دوسری چیز جس کا بہت وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں وہ ہے
انسانی مساوات کے حوالے سے، جی پوری انسانیت، تمام انسان، ان کی مساوات ایسے ثابت کیا جاتا ہے گویا کہ انسانی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ جو مساوات کی بات ہے یہ یورپ اور مغرب نے کی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم حضور سے محبت رکھتے ہیں تو عملی طور پر دنیا کو بتائیں، عملی طور پر، فکری طور پر تو موجود ہے قرآن و سنت کے اندر، عملی طور پر دنیا کو بتائیں کہ جو تم نے مساوات انسانی کا تصور دیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہیں بلند تصور دیا ہے۔ تم نے تصور کیا دیا ہے؟ باہر چلو، ادھر جا کے بیٹھ جائیں۔ یہ بھی قابل احترام ہے، سب سے پہلے آتے ہیں، اس لیے آپ بہت سارے دوستوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ذرا وہ آپ لوگوں کے لیے ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے تندرستی عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے آرٹیکل وہ پڑھتا ہوں جو ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس، اس کا پہلا جو آرٹیکل ہے وہ کیا ہے؟ تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں، انہیں ضمیر اور عقل دی گئی ہے، اس لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ انسانی مساوات کی بنیاد کیا ہے؟ ضمیر اور عقل۔ بھائی ضمیر اور عقل کی بنیاد پر آپ انسانی مساوات کا تصور منوا ہی نہیں سکتے دنیا سے، اس لیے کہ یہ عقل تو سب سے زیادہ اس چیز پر اعتراض کرے گی کہ کیسے لوگ برابر ہو گئے۔ جب تک اس کے پیچھے کوئی اخلاقی محرک نہ ہو، پھر وہ اخلاقی محرک اسلام نے دیا، وہ اسلامی تصور جو ہے انسانی مساوات کا، وہ ضمیر اور عقل کو بنیاد نہیں دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سب برابر اس لیے ہو کہ تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ کلکم لآدم و آدم من تراب یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یعنی وہ جو قبائلی خاندانی تقسیم ہے، تعارف کی حد تک اس کو تسلیم کیا شریعت نے، لیکن انسانی مساوات اور ایک عالمگیر معاشرے کی بات کس بنیاد پر کی؟ وہ مسلمان اور کافر ہونے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ بنی آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا کے انسان جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں تو بحیثیت انسان ان سب کا حق برابر ہے۔ اب ایمان لانے کے بعد بعض حقوق آخرت کے اعتبار سے الگ ہو جائیں گے اور کچھ دنیا کے اعتبار سے بھی، لیکن جہاں تک انسانی جان کی حرمت کی بات ہے، انسان کی عزت نفس کی بات ہے، اس کے وقار کی بات ہے، اس کے احترام کی بات ہے، اس میں شریعت اسلامیہ نے دنیا کو یہ ہمیں فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ انسانی مساوات، وہ جو تم نے جس کا تصور دیا، اس سے بڑھ کر تصور جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور وہ صحیح بنیاد ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ باتیں تو قرآن و سنت کے اندر لکھی ہوئی ہیں جو میں آپ سے سنا رہا ہوں آپ کو، کہ پوری دنیا کے انسان جو ہے وہ عزت، احترام اور وقار کے اعتبار سے برابر ہے۔ یہ تو قرآن و سنت کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ہم عملی طور پر جب تک نہیں بتائیں گے دنیا کیسے مانے گی کہ مسلمان واقعتاً ہی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے نبی کی تعلیمات سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم ذات برادری کی بنیاد پر لوگوں کو اعلیٰ اور ادنا سمجھیں گے، اگر ہم ان مسلمان اور غیر مسلم ہونے کے ناطے ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یاد رکھیے کہ غیر مسلم سے محبت رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ من قاتل معاہدا لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا یراہ رائحۃ الجنہ، کہ جس آدمی نے کسی غیر مسلم کو، جس کا ذمہ اللہ کے رسول کے ذمے ہے،
قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگے گا۔ آپ لوگ تصور کیجئے کہ غیر مسلمانوں کا تو حق، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر ایک قبیلے نے جب یہ اعتراض کیا کہ ہم آپ کی اطاعت کیسے قبول کر لیں، آپ تو ہم پر جزیہ عائد کر رہے ہیں اور یہ تو ذلت کی علامت ہے، تو یہ تو لفظ ہی بڑا ہمارے لیے باعث شرم ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ، جزیہ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کمانڈر کو خط لکھا کہ اگر یہ جزیے کے لفظ کے اندر اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں تو تم اس لفظ کی جگہ ان کی عزت و احترام اور وقار کا لحاظ کرتے ہوئے جزیے کی جگہ صدقہ کا لفظ لکھ دو۔ میرے بھائیو، جب غیر مسلموں کا اس حد تک آپ لوگ احترام کریں گے، ان کو انسانوں کے دائرے میں سمجھیں گے، چوڑا نہیں سمجھیں گے، ان کو ذلیل نہیں جانیں گے، ان کا بھی احترام کریں گے، تو آپ تصور کریں کہ یہ وہ تصور ہے، گلوبل تصور۔ کیوں نہیں غیر مسلم اسلام کی طرف مائل ہوگا جب میرا اور آپ کا رویہ اس طرح کا ہوگا، جب ہم ان کو بھی گلے ملیں گے، جب ہم ان کا بھی احترام کریں گے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مسجد نبوی کے اندر عبادت کی اجازت دے دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں عیسائی باقاعدہ صلیب نکالتے تھے۔ موضوع بہت لمبا ہے، اس کے بہت ساری جہتیں باقی ہیں، ممکن ہوا تو اگلے جمعے بات کروں گا۔ صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں تو پھر اس نبی کے پیغام کی جو عالمگیریت ہے، خدا کے لیے اس کو بھی سمجھیں، اور اس کو صرف سمجھیں نہیں، اس کو میں اور آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر نرے دعوے یہ ایمان ہوتا تو بڑے لوگ جو ہے منافقین بھی بڑے دعوے کرتے تھے۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ نے منافقت کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک اعتقادی نفاق ہے اور ایک عملی نفاق ہے۔ میں معافی چاہوں گا یہ کہتے ہوئے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بہرحال عملی نفاق کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔